بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، ایک تبدیلی کا عمل ہے جو ہمارے چاروں طرف جاری ہے. ایک تبدیلی 11 مئی کے انتخابات کے بعد آئی تھی، اور جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی نے حکومت بنائی تو خیال یہ تھا کہ ماضی میں جو گورننس کا برا حال رہا تھا وہ ٹھیک ہوگا. کرپشن ریمپنٹ تھی، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. کیا تبدیلی آئی ہے، سمت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے بعد چینج آف گارڈ بھی ہو گئی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بدل گئے، چیف آف آرمی سٹاف بھی بدل گئے. پھر حکیم اللہ کی ہلاکت کے بعد جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کی قیادت میں بھی تبدیلی آئی، اور ہمارے نصیب میں آئے مولانا فضل اللہ. اس کے بعد کیا ہوگا، کیا امکانات ہیں، اس پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور وہاں پر دونوں بڑی جماعتیں کانگریس اور بی جے پی اس وقت بیٹل آف ورڈز جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کا ووٹ ہمیشہ سے بھارت کی سیاست میں اہم رہا ہے. دونوں ہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میکسیمم ووٹ مسلمانوں کا جو ہے وہ ان کی جماعتوں کو ملے. کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. اور ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج ایک ایسا پینل تشکیل دیا ہے. میں ان سے تعارف کراتا ہوں آپ کا. میرے ساتھ میرے استاد، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، سجاد میر صاحب تشریف رکھتے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اینالسٹ بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، ایڈیٹر رہے، تو آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت ہی نوٹوریس پرسنالٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ کے صحافی بھی ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، شکل سے نہیں لگیں گے، اور اینکر بھی ہیں. دوسرے چینلز پر آپ ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں. بہت ہی اہمیت کے پروگرام کرتے ہیں. خاص طور سے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہم تذکرہ سنتے ہیں وہ ان کے پروگرامز میں کبھی کبھی اس کی جھلک ملتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو لندن سے جو پروگرام انہوں نے کیے تھے، میرے خیال سے اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی آپ جانتے ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت ہی نوجوان شخص بیٹھے ہیں. منصور اوان نام ہے، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، لاء کے ایکسپرٹ ہیں. اور سب سے خوبصورت بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہر معاملے پر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. وہ بینڈ ویگن پر نہیں چڑھتے ہیں اور کورس نہیں گاتے ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب سجاد میر صاحب سے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. سجاد میر صاحب، 11 مئی کی تبدیلی کے بعد بہت ساری امیدیں وابستہ تھی. کچھ نعرے لگائے تھے نواز شریف صاحب نے، اور خیال یہ تھا کہ اگر بہت اعلیٰ قیادت میسر نہیں آئے گی پاکستان کو، کم از کم اتنی بری نہیں آئے گی جتنی اس سے پہلے تھی. اور وہ بری اس لیے نہیں تھی کہ وہاں لوگ برے تھے، وہ بری اس لیے تھی کہ وہ پرفارم نہیں کر پائے. ان کی گورننس بہت بری تھی، کرپشن کا بہت برا حال تھا، اداروں کا تصادم جس کا پہلے تذکرہ سنتے تھے ان کے دور میں ہم نے اس کو دیکھا بھی. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ریڈیکل تبدیلی آئی ہے 11 مئی کے الیکشن کے بعد؟ اصل میں جی ریڈیکل تبدیلی تو یہ آئی ہے، سب سے پہلی بات کہ 5 سال پورے کیے ایک حکومت نے، اور دوسری حکومت آئی. اور دوسری حکومت جب آئی تو وہ اتنی اکثریت کے ساتھ آئی کہ بہت سے لوگوں کو اس سے توقعات پیدا ہوئی. ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف ہمارا پولیٹیکل پیراڈائم تھوڑا سا چینج بھی ہوا. عمران خان ابھرے، ٹھیک ہے وہ پاور میں نہیں آئے، لیکن ان کی موجودگی خود ایک نئی قوت کا اشارہ کرتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ مل بھی جاتے ہیں تو ایک تیسری قوت میدان میں موجود ہے. یہ ہماری پالیٹکس میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئی. اچھا، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ تو شاید کچھ ایک لمبا پروسیس ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ سال کا یہ جو وقت ہے ایک ٹرانزیشنل فیز ہے. انتظار تھا. آپ نے بتایا حکیم اللہ مسعود چلے گئے، جنت کیانی چلے گئے، افتخار چودھری چلے گئے. میں سب کو ایک صف میں نہیں رکھ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خطے میں ایک طرح کی تبدیلی اور خاص عمل جاری ہوا بھی اور جاری بھی ہے. اور خاص طور پر امریکہ کو وڈرا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایک بڑی ایک اہم تبدیلی جو ہے نا وہ واقع ہو سکتی ہے. اچھا، یہ ہمارے لیے ایک مشکل بھی ہے، جس کو میں کہتا ہوں بوجھ بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک ایسٹ بھی ہے، آسانی بھی، یعنی اپرچونٹی بھی ہے، لائبلٹی بھی ہے. اپرچونٹی بھی ہے، لائبلٹی بھی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اس کو اگر ہم اویل کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، نہیں کرتے تو بہت سے مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں. اب پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ حل بھی ہو رہے ہیں. ہم نے کچھ کام کیے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، اب یہ کرپشن کا ذکر کیا تھا نا، تو اتنا تو ہوا ہے نا جی کہ 12 ڈگری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہم کو بہتر قرار دیا ہے. اچھا، وہ ہمیں نہیں کیا ہے، وہ قائم علی شاہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس 12 درجے میں آنے میں سندھ کا بھی جو آیا ہے سروے کے مطابق وہ بھی بہتر ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہیں. یعنی بظاہر تو لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے، لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے گویا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے. یعنی اگر کوئی تھوڑا سا ریلیف ایک ہاتھ سے ملا ہے تو دوسرے ہاتھ سے نیچے سے 60 ڈار جو ہیں انڈیکیٹر اپنے درست کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے ٹیکس کا ہدف یوں کر لیا. کل پرسوں بتا رہے تھے، کچھ اور باتیں بتاتے تھے. یہ اکانومسٹ کو سمجھانے کی ہیں. عام آدمی تو سیدھے پوچھتا ہے کہ جی مہنگائی کتنی ہو گئی. یہ کہنا
کہ کل ٹماٹر 150 روپے کا ہو گیا تھا تو آپ چیخ پڑے, آج 100 روپے کا ہو گیا تو آپ بولے نہیں. یہ نہیں, عام طور پر لوگوں پر اس کا بوجھ پڑا ہے. ڈالر کی قیمت بتاتی ہے کہ ہم پر کتنا دباؤ ہے. اور وہ ٹماٹر بھی کوئی ان کی پالیسی سے نہیں سستا ہوا, سیزن آ گیا. سوال یہ کہ مہنگا کیوں ہوا ہے. ٹھیک, مطلب اگر ٹماٹر, پیاز, لہسن, ادرک یہ چیزیں ہم نے انڈیا سے, چین سے, تھائی لینڈ سے منگوانی ہے تو ہماری زرعی معیشت ہونے پہ لعنت. بالکل ٹھیک. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس سجاد نہیں صاحب. احمد غوری صاحب, یہاں چینج آف گارڈ ہوا, آپ نے دیکھا اس کے اوپر کافی کنٹروورسی تھی. اس کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرمنلی ڈیلے کیا گیا. اس کو بہت عرصہ پہلے, جو روایت ہے فوج کی اس کے مطابق مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اس کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب نے وہ کارڈ اپنے سینے سے لگائے رکھے اور بالکل ایک دن پہلے, جس دن آخری دن تھا ان کا, وہ چینج آف گارڈ ہو گئی. چیلنجز کا آپ کو بھی پتا ہے, میرے خیال سے پوری قوم جانتی ہے. اب جو نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں, جن کو بہت سے حوالوں سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں کہتے ہیں کہ انڈیا کے تھریٹ کے مقابلے میں انہوں نے ایک انٹرنل ڈاکٹرن لکھی, وہ حکمت عملی بنائی انہوں نے کہ کیا کیا. جو چیلنجز ہیں, withdrawal of the American troops if at all, handling the terrorism particularly in FATA region and Balochistan, missing person, بہت سارے چیلنجز ہیں. بار بار آپ لوگ بھی اپنے پروگراموں میں ہم بھی کہتے رہے ہیں. How do you see this change? Do you think it's going to be a change for positive? اس میں بخاری صاحب ایک تو چیز ہے کہ چھوٹا سا کامنٹ, جس وقت آپ سارے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے چینج آف گارڈ میں, مجھے ایشو ہے مولانا یا ملا فضل اللہ کا نام لینے میں, اس وجہ سے کہ وی کین ناٹ ڈسکس گائز ان دا گون ان دا سیم بریتھ. ایک کرمنل ہے اور باقی لوگ اس کرمنل اور اس کے ساتھیوں سے جو ہے وہ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک پوری طرح نہیں ہوا. لیکن جو چینج آف گارڈ ہے, میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ تبدیلی کی ہوا جو چلی ہے, اس کے اندر 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نواز شریف کے اوپر جو کرٹیسزم ہوا کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں بتایا, کسی کو نامنیٹ نہیں کیا, اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ان کی جو پالیسی ہے, آئی کین ڈیفائن اٹ ایز اسپلینڈڈ کوائٹنس. وہ گورنمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس دفعہ. ہی ایکچولی وانٹس ٹو کمپلیٹ ہز ٹرم. اس وجہ سے کہ ان کے دونوں چانسز پہلے کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے. آئی تھنک ہی از اے مین آن مشن. ہی تھنکس کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے یا نہیں ہے, وہ ٹائم بتائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو چیزیں اسٹیٹ کے لیول پہ ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں, اداروں کے ریلیٹڈ, تو جس وقت آئے گا بتا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. فوج بھی کھڑی ہوئی ہے, نیا چیف بھی آ جائے گا. لوگوں کو ایک طرف تو لوگ چاہتے ہیں چینج ہو, دوسری طرف سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ روایات سے بھی جڑے رہیں کہ اس ملک میں کبھی یہ ہوا نہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں نے کہا کوئی مر نہیں رہا, یہاں کچھ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. لیٹ دا مین شو ہز کارڈز. جو آپ نے کہا انہوں نے اپنی چھاتی سے لگا کے رکھے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی چھاتی کا بائی پاس ہوا ہے اور چھاتی اب کٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ وہ 63 سال کے ہیں, اگلے 5 سال اگر رہتے ہیں تو 68 سال کے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ خود وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں. فوج جہاں تک والنٹری ریٹائرمنٹ کا رواج نہیں ہے کوئی, چاہے فوج ہو چاہے چلے ابھی تک. ہاں, چونکہ میرے پاس تو وہ طوطا نہیں ہے سر جو مجھے بتائے گا کہ اگلے 2 سال میں کیا ہوگا. ہم تو جن کے پاس ہے وہ چڑیا کے بارے میں بتائیں گے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ فوج کو ایک چیز کا احساس ضرور ہوا ہے کہ اس ریجن میں جو پلیئرز ہیں, اب فوج ان کی بلو آئیڈ بوائے نہیں ہے. وہ چیز جو تھی, جو ان کا ایسٹ تھا, جو کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا, کبھی جنگ لڑ رہے تھے, وہ ختم ہو رہا ہے. وہاں پہ امریکہ نکلے گا نہیں. اس وجہ سے کہ اگر فرض کیا, چاہ کیگل کی اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ اگر پاکستان نے ہماری یہ ساری چیزیں روکی, نیٹو سے میری خود بات ہوئی تھی برسلز میں, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے, ہمیں امید ہے کہ ہمارے ٹرانزٹ اور سپلائی روٹس جو ہیں وہ کھلے رکھے گا, اس لیے کہ اس میں پاکستان کا اپنا فائدہ ہے. واپس آتا ہوں آپ کے پاس احمد غوری صاحب. جی منصور, ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. جو تبدیلی کی بات میں نے کی, اس میں ایک بات بھول گیا تھا, وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب کی رخصتی ہو گئی ہے. میری ایک پاکستانی کی حیثیت سے خواہش تھی کہ وہ رخصتی ذرا بہتر ہو جاتی تو بہت ٹھیک تھا, لیکن جو کچھ کل ہوا میڈیا کے اوپر, جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ان کے عہد کو اب عہد افتخار کہا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیا چیف جسٹس جو ہے وہ اسی عہد افتخار کی کنٹینیوٹی ثابت ہوگا یا کوئی فنڈامنٹل چینجز آئیں گی؟ فنڈامنٹل چینجز نہیں آئیں گی, مگر وہ عہد افتخار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, کچھ بیلنس ڈرا ہوگا, بیلنس بٹوین. بالکل. اوکے. جسٹس افتخار محمد چودھری نے جو اچیو کیا ہے وہ آپ اسے کہیں وہ بے نظیر بھی ہے اور بے مثال بھی ہے. یعنی ان سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کبھی بھی اتنی مضبوط وائبرنٹ سپریم کورٹ نہیں تھی. ٹھیک. اور سپریم کورٹ آج, آپ میں عدلیہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ نیچے عدالتوں کے حالات بہت خراب ہیں, آپ سپریم کورٹ کو ہی لیں گے کہ اگر عدلیہ کے لفظ یوز کروں گا. عدلیہ آج وہ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل 90s کی ہم ٹرائکا سنتے تھے کہ اس میں صدر, پرائم منسٹر اور چیف تھا, تو اب پریزیڈنٹ تو ریڈنڈنٹ ہو گئے 18th امینڈمنٹ کے بعد, ان کا وہ اختیار اور وہ ان کا جو رول ہے وہ نہیں رہا. اب سپریم کورٹ ایک لیجیٹیمیٹ
پلیئر ہے, پاور پلیئر ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اب ایک سٹیک ہولڈر ہے. ایبسلوٹلی, اور وہ سٹیک ہولڈر اس لیے نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکیں گے کہ افتخار محمد چودھری کی اپنی ذات جو تھی وہ شاید ایسی تھی, یا ان کی اپنی کچھ کنوکشنز تھیں جن کی بنیاد پر وہ سو موٹو بھی لیتے تھے اور ایسی چیزیں کرتے تھے جو مفاد عامہ میں بھی تھیں, تو تھوڑی پاپولسٹ بھی تھیں. ان کے جو کچھ نقاد ہوں گے وہ کہیں گے کہ پاپولزم بہت زیادہ تھا. مگر یہ سب کرنے کے بعد یہ ضرور ہو گیا کہ سپریم کورٹ ایک اس پاور ٹرائنگل کے اندر ایک سیریس پلیئر ہے. اب جب میں نے کہا کہ بیلنس ڈرا ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ ریسیڈ کر جائیں گے, اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے اگریسو ہوں گے جتنے افتخار محمد چودھری تھے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ اتنا لمبا ٹینیور کسی کو نہ پہلے ملا, قریب تھے 2-3 ججز چیف جسٹسز تھے, نہ اس کے بعد کسی کو, کم از کم اگلے ہم 10-15-20 سال میں نہیں دیکھ رہے کسی کو اتنا لمبا ٹینیور. بات آپ سے ابھی میری مکمل نہیں ہوئی ہے. ناظرین, گفتگو کر رہے ہیں ہم ہمارے ارد گرد جو تبدیلی کا عمل ہے اس سے آنے والے وقت میں پاکستانی قوم کیسے متاثر ہونے جا رہی ہے. میرے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. اس وقت ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چلتے ایک بریک کے لیے, واپس آئیں گے تو بات کو پھر دوسرے موضوعات کی طرف لے کے چلتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, گفتگو کر رہے تھے ہم منصور اوان صاحب کے ساتھ, تو میں یہ راؤنڈ جو ہے انہی سے شروع کرتے ہیں. پھر 2-3 چیزیں ہمارے ہاں اتنی کثرت سے ملی ہم نے اس عہد افتخار میں. سو موٹو ایکشنز, کنٹمپٹ آف کورٹ, کنٹمپٹ آف کورٹ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ ڈسکریشن ہے کورٹ کی جو بہت ریئرلی اور ایکسیپشنلی استعمال ہوتی ہے. یہ دونوں ہی چیزیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابیوز بن گئی. ڈو یو ایگری؟ I would, to a certain extent, I would agree. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سو موٹو ہے یہ اس کے اوپر بڑے عرصے سے کچھ یہ قانونی حلقوں میں بھی اس پہ بحث جاری تھی, اور باقی بھی جو آپ میڈیا میں دیکھ لیں, باقی بھی دیکھ لیں, یہ ایک تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ جو اختیار ہے 184(3) کا, یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, یہ ایک فرد کا اختیار نہیں ہے, یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے. تو اس کے اوپر تنقید یہ تھی کہ اس کو آپ انٹرنلی کوئی ایسا ایک میکنزم بنائیں کہ جہاں پہ چیف جسٹس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی انوالوڈ ہوں, بیکاز یہ پھر ہوگا جو کنٹینیوٹی آفر کرے گا کہ نیکسٹ ان لائن چیف جسٹس آنا ہے, اس کے بعد انہوں نے آنا ہے. سو ایک کوئی 3 ممبر کمیٹی بنی ہو یا 5 ممبر کمیٹی بنی ہو, جو بھی بنا لے, اور وہ اس کو بیٹھ کے دیکھے کہ کس پہ ہم نے یہ نوٹس لینا ہے, کس پہ نہیں لینا. سو ایک تو ایلیمنٹ آف کنسنسس آئے, یہ ایک سے زیادہ آدمی اس طرح سوچ رہے ہیں. اور یہ جو کچھ ایسے ایشوز یعنی جس پہ آپ ایز اے جج آپ اکوپ نہیں ہیں, آپ کو نہ اس کی نہ ایبلٹی ہے, نہ کیپیبلٹی ہے, نہ آپ کو اس کی نو ہاؤ ہے. سو آپ ان چیزوں میں آپ نہیں, اس کو ہم لیگل. ایک بات منصور آپ نے بہت اصطلاح کے طور پہ استعمال کی, لیکن مجھے وہ بہت خوفناک لگتی ہے, وہ ہے پاپولسٹ اپروچ آف دا چیف جسٹس. شوڈ اے چیف جسٹس پلے ود دا گیلریز؟ No, it shouldn't, but he will if the galleries are receptive. Because یہ اب وہ والی بات ہے کہ میڈیا کو تھوڑا سا blaming the media also. میڈیا کو تھوڑا سا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اب آگے ایسی سپریم کورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو اگر میڈیا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے پر تیار ہو تو ایک بیلنس آ جائے گا. اور ایک وہ جو ابھی ایک انسرٹنٹی بھی ہے, غیر یقینی بھی ہے کہ افتخار محمد چودھری کے جانے کے بعد اب کیا ہوگا, تو نہیں ہونی چاہیے اگر ادارے موجود ہوں اور ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ پروسیس ہو. بٹ آگے اب یہ ایک ہمارے پاس موقع موجود ہے اگر اس کے اوپر. منصور, ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کو خوش قسمتی کہیں کہ بدقسمتی کہیں, کہ پہلا چیف جسٹس پہلا دن آج دفتر میں اور پہلا ہی سو موٹو ایکشن. بٹ وہ اس کی وجہ میرے خیال ہے کل شام کا واقعہ تھا. جی بالکل سرٹنلی. جو اور یہ اس قسم کے واقعات ہیں جس پہ کم از کم سپریم کورٹ اگر اس کو نہیں لینا چاہیے نوٹس, بیکاز یہ دیکھیں یہ. تو you think that the action will be taken? I think the court will have to take the action. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں واپس. ہم اگر ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھیں, 6 دہائیاں گزر گئی ہیں, 6 دہائیوں سے زیادہ گزر گیا ہے. 3-4 ایشوز ایسے تھے جس کے اوپر فوج کا انپٹ کہہ لیجیے, انفلوئنس کہہ لیجیے, یا ان کی ڈومینیشن کہہ لیجیے, جو بھی اصطلاح آپ استعمال کرنا چاہیں. کشمیر پالیسی, نیوکلیر پالیسی, آف لیٹ افغان پالیسی, کسی سٹیجز کے اوپر امریکہ سے تعلقات, یہ فوج کے انفلوئنس میں رہے ہیں. چین آف گارڈ, نیا چیف جو آیا ہے, کیا اس کے وہ پیورلی پروفیشنل میٹر پر فوکس کرے گا, یا یہ انفلوئنس اسی طرح سے پالیسی میکنگ میں جاری رہے گا؟ بلنٹ کامنٹ. میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاروں چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کو زیادہ پلے نہیں کرنے دیں گے, اس وجہ سے کہ میرا خیال نواز شریف صاحب کی یہ خواہش بھی نہیں ہوگی. وہ ان کو یہ پتا ہے کہ اب یہ جب سارے 3 بڑے مورے جو ہیں ہٹ گئے ہیں, پریزیڈنسی, چیف جسٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف, اب نواز شریف کا سب سے بڑا ٹیسٹ نواز شریف خود ہیں. اگر تو انہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں
تو ان کو اپنی گورنمنٹ کے اندر یعنی کہ جو ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو پہلے پرابلم رہے ہیں ان کی نظر میں، اس وجہ سے کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ نواز شریف صاحب کو فوج کی طاقت اچھی نہیں لگتی، اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کو نواز شریف اچھے نہیں لگتے. تو اس وجہ سے وہ ان ایشوز کے اوپر جو فوج سمجھتی ہے کہ اوور دا لاسٹ 60 ایئرز ہم نے اس کو اپنی ڈومین بنا لیا ہے، انچ بائی انچ میں بھی ہو سکتا ہے نواز شریف کہیں جو ہے بات چیت کے ود پارلیز ان کے ساتھ کہ جناب انڈیا کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے کیونکہ کشمیر جڑا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، ہم کریں گے وہی طرح ہمارے ساتھ آئیں. ایگزیکٹلی جو آپ کہیں گے وہی کریں گے، مطلب بٹ دا فیس ول بی ہاں وہ نہیں ہوگا. افغانستان جو ہے وہ بہت فلکس میں ہے اس وقت، اس میں کیا یہ تو ورکنگ ایکویشن بنی نا، ساری دنیا میں اسی طرح ہے. پینٹاگون CIA کے بغیر میرا نہیں خیال کہ وائٹ ہاؤس کین ٹیک اینی ڈیسیژن. فوج کو بھی تو سر اپنا جو چہرہ ہے وہ صاف کروانا ہے نا. اگر فرض کیا ایک جنرل جو ہے یہ وہ جا رہا ہے جس کو ڈائریکٹ ملٹری ڈکٹیٹر نے جنرل بنایا تھا، یہ وہاں پہ پہلی ٹرانزیکشن ہے ایک طرح کی. کیانی صاحب نے جو راحیل شریف کو اپنی جو چھڑی دی ہے، میرا نہیں خیال کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کو پتا ہے کہ اب اگر فرض کیا ہم کسی قسم کی ڈراماٹک موو کرتے ہیں جو بہت لوگوں کی خواہش ہے، لوگوں نے تو ٹائم دینے شروع کیے ہمیں، مارچ اپریل بس جی گئی حکومت، انہیں کہا چلی گئی ٹھیک ہے. اگر فرض کیا فوج آتی ہے تو اس کے جو فورن فنڈنگ کے سورسز تھے وہ ڈرائی ہو چکے ہیں، تو یا تو فوج جنریٹ کرے خود، تو اس علاقے میں تو اب کوئی اور جنگ نہیں ہونے جا رہی. ایران جو ہے اس نے اپنی ڈپلومیٹک موو جو ہے انتہائی بریلینٹ طریقے سے جیتی ہے امریکہ سے، ٹھیک ہے. تو ایران امریکہ کے ساتھ پلے کر رہا ہے، افغانستان میں بھی، عراق میں بھی، یہاں پہ بھی کرے گا. ہمارے پاس چونکہ اور ہے نہیں، انڈیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، فوج کے تعلقات ڈائریکٹ پینٹاگون سے ہوتے تھے، امریکہ سے نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ براک اوباما صاحب جو ہیں ان کا بھی ٹیسٹ آ رہا ہے اگلے سال، نواز شریف کا اپنا ٹیسٹ ہے. انہوں نے دو چیزیں کھڑی کرنی ہے، اکانومی کھڑی کرنی ہے اس ملک کے اندر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دینا ہے. ناظرین آپ نے سنا عمر غوری صاحب نے ایک اور تبدیلی کی بات بھی کر دی ہے، وہ ہے امریکہ اور ایران کے تعلقات. اس ریجن میں اس کے بہت دور رس نتائج ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں قوتیں آپس میں مل کے پاکستان کے لیے کسی سہولت کا باعث بنتی ہیں یا پاکستان کے لیے کوئی نیا عذاب آنے والا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. سجاد میر صاحب آپ نے دیکھا ہم نے بات کی کہ فوج کی کس طرح ہوتی تھی، یہ انڈیا کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کی فلرٹیشن تو شاید از اے بیڈ ورڈ ٹو یوز، لیکن ان کی طرف جو جھکاؤ ہے میرے خیال سے اس سے بہتر لفظ میں میری وزڈم میں شاید نہیں آ رہا ہے، اور جتنی انہیں جلدی ہے، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں، خاص طور سے جس طرح کی بیانات انڈیا کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں، چاہے وہ نریندر مودی ہے، چاہے وہ منموہن سنگھ ہیں، یا ان کے انٹیریئر اور فارن منسٹرز ہیں، ہارش لینگویج کہ آپ نے اگر آنا ہے کشمیر کا ذکر کرنے کے لیے تو مت تشریف لائیں. بلنٹ لائن آف کنٹرول کے اوپر شرارت اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کے الزام سنگین لگایا گیا آپ کے سامنے. اس جھکاؤ میں کیا وزڈم ہے؟ پہلی بات تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کنفیوژن ہو سکتی ہے اس سے کہ یہ جو حکیم اللہ مسعود کا نام ہم نے باقی لوگوں کے ساتھ لیا تھا، آپ نے بھی میں نے لیا تھا، وہ چینج کے کانٹیکسٹ میں ہے. حکیم اللہ مسعود کا مرنا اور مولانا ملا فضل اللہ کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی جو اسٹریٹجی تھی اس کی بجائے ایک دوسری حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گی، مجبوری ہو گئی ہے. یہ ایک بڑی نہیں، کیونکہ ان کے جو بیانات آئے ہیں اس سے بھی ساتھ لگتا ہے کہ بات چیت میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. چینج کے کانٹیکسٹ میں بات ہے، کمپیریزن کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. دوسری بات یہ جو آپ نواز شریف کی پالیسی کہہ رہے ہیں، میں بھی اس پر بڑا شاکی رہتا ہوں، خاص طور پر اس بات پر شاکی رہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اعلان کرنا تھا ہندوستان سے دوستی کا پہلی بار جب انہوں نے کیا تھا، تو نہ انہیں یوم آزادی پہ کرنا چاہیے تھا، نہ اس ادارے میں کرنا چاہیے تھا، اس تھنک ٹینک میں یا اس ادارے میں جس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ایک خاص لہجے کی طرف ہے. ٹھیک، ہمیں نواز شریف چھوڑیں، اب فوج جو ہے، میں آگرے میں تھا، دلی میں بھی تھا، پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں؟ جی میں ایک دفعہ تھے. اس وقت وہاں مشرف تو تاریخ بدلنے گیا تھا، یہ وہی جرنیل تھا جنہوں نے سلوٹ کرنے سے واجپئی کو انکار کیا تھا، اور یہی وہی فوج تھی، یعنی کہ اس وقت کہا گیا کارگل پہ چڑھے، لیکن پھر یہی فوج تھی جو آگرہ جانے سے پہلے ان کا چیف یہ کہہ رہا تھا میں تاریخ بدلنے جا رہا ہوں، اور جس نے کشمیر کے معاملے میں فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں آؤٹ آف باکس کسی کانسیپٹ کو پیش کیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ فوج جو ہے اب اس حد تک اس بات کو لیتی ہے. اچھا رہے گا نواز شریف کا کانسیپٹ، نواز شریف پر تو ایک الزام یہ ہے کہ وہ تاجر آدمی ہیں، وہ شاید انڈیا کے ساتھ کچھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کچھ فائدے دیکھنے چاہتے ہیں، اور خاص طور پر اس خطے کا جو فائدہ ہے پنجاب کا وہ بھی ان کی نظر میں ہے، یا پورے علاقے کو ایک بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ بات درست ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ خوشحالی تب آئے گی جب ہماری دوستی ہوگی، ساری ان کی لہجہ جو ہے نا وہ یہ باتیں کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا جو بات ایک عام پاکستانی کو سڑک پر تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جی میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک کانسیپٹ ہے، لیکن دوسری طرف یہ لگتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے، اور ایک انٹرنیشنل چلی ایجنڈا نہ کہیے آپ مجھ پہ باعث کا الزام لگا، انٹرنیشنل سوچ بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور غالباً ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ایک انالیسس بھی ہے کہ اگر سب کانٹیننٹ میں آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس پورے خطے کو دنیا کے کنٹرول کرنے میں یا دنیا کو ایک خاص ڈائریکشن میں چلانے میں آسانی رہے گی۔ اس پورے باوجود کے بعد میں آخری بات کہہ دوں کہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں جمہوری حکومت نہیں ہے، کس سے بات کریں؟ فوج سے بات کریں، انڈیا کہتا نا۔ آج ہم بتائیں کہ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں، ہم کس سے بات کریں؟ آپ کے کبھی مڈ ٹرم الیکشن ہے، کبھی دوسرے الیکشن ہے، اور ہر الیکشن کے موقع پر آپ نے پاکستان بیشنگ کرنی ہے، آپ کے میڈیا نے چیخو پکار کرنی ہے، ہم کہاں کس سے بات کریں اور کب بات کریں؟ ٹھیک ناظرین، گفتگو سن رہے ہیں آپ سجاد میر صاحب کی، وہی بات مکمل نہیں ہوئی، واپس آئیں گے ان کے پاس، دوسرے میرے دونوں پینلسٹ جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چلتے ہیں ایک بریک کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سجاد میر صاحب سے کہ یہ جو انڈیا کی محبت جاگی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے دل میں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اس پر بات ہم اپنے دوسرے مہمانوں سے بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم واپس آئیں سجاد میر صاحب کے پاس، عامر صاحب کے پاس، منصور صاحب آپ سے ایک سوال۔ جوڈیشری کی بات چل رہی ہے، ہو رہی ہے، دو کام جوڈیشری کے بنیادی ہیں، ایک تو یہ کہ پروویژن آف جسٹس، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے کارڈرز میں پورے میں نیچے کرپشن نام کی چیز نہ ہو، کیونکہ انصاف ممکن نہیں ہے اگر کرپشن کا ایلیمنٹ آ جائے۔ ان کے 8 سالہ عہد کے اندر ایک رتی بھر فرق اس لیے نہیں پڑا کہ انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ واٹ ڈو یو سے؟ اس میں جو افتخار محمد چودھری صاحب کی جو ناکامی، سب سے بڑی ناکامی اگر میں کسی ایک چیز کو کہوں تو وہ ان کی تھی مکمل بالکل کوئی توجہ نہیں دی، حالانکہ ان کا وعدہ تھا کہ وہ ریفارمز کریں گے، ماتحت عدلیہ پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ عام آدمی کا واسطہ یہاں پہ پڑتا ہے، یہ کچہری میں پڑتا ہے، سول کورٹس میں پڑتا ہے، سپریم کورٹ میں نہیں پڑتا، ٹھیک، سو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، اس کی ریفارمز کے اوپر۔ اور پھر ایک دوسری جو خرابی ہوئی اس سارے پروسیس میں وہ یہ ہوئی کہ وکلا تحریک جو تحریک چلی تھی، موومنٹ چلی تھی، اس میں وکلا نے ایک کردار ادا کیا، مگر جب عدلیہ کی ریسٹوریشن ہو گئی تھی تو پھر وکلا کو اپنے کام پر واپس چلے جانا چاہیے تھا، اور ججز کا جو کام ہے ان کو وہ کام کرنا چاہیے، اور ایک جو بار اور بینچ کا ریلیشن شپ ہے یہ ایک کرٹسی، ریسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے۔ جج ہمیشہ پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اور وکیل آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے، مگر یہ جو ریلیشن شپ جب ہو گئی وہ اس میں پرابلم ہوا اس میں، اور وہ جو مسئلہ آیا وہ آپ کو جو ماتحت عدلیہ میں جو روز آپ سنتے ہیں افسوسناک واقعات اس پہ نظر آتا ہے۔ سو یہ ایک بڑی ناکامی میں اس پہ سمجھتا ہوں۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے اس سے کنیکٹڈ بات، مگر اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں یہ بتائیے گا کہ جو بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے اس تحریک کے جنہوں نے لیڈ کیا تھا اس کو، جو ساتھی تھے بہت قریبی چیف جسٹس صاحب کے، وہ ایک ایک کر کے ہٹ گئے پیچھے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے وہ جب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس واپس ہو گئے، بحال ہو گئے، اور اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان بحال ہو گئے تو ان کو واپس ہٹ جانا چاہیے تھا، ان کو اپنے اس کو اس طرف آ جانا چاہیے تھا، اور یہ پرسیپشن بھی کبھی نہیں آنا چاہیے تھا کہ ان کو کوئی فیور ملے گی، یا ان کو توقع بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آئی ایم شیور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو توقع ایسی رکھتے بھی نہیں تھے۔ لیکن ایک بات اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کر دیں، بارز بھی پیچھے ہٹی۔ دیکھیں یہ بارز کو انکریج کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کسی وجہ سے کوئی اتنا قریب نظر آئے ججز کے، آنا ہی نہیں چاہیے نظر کوئی۔ دیکھیں ججز جو ہیں دنیا میں، آپ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا باری صاحب کہ جو اب یہ جو بڑی تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے ایسے چیزوں پہ، ایسے ایشوز پہ نوٹسز لیے جو ان کو نہیں لینے چاہیے تھے، یا جو ان کے یعنی دیکھیں سپریم کورٹ ایک اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اب ایک بنیادی بات ہے، آپ کسی چیز کا سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں، اس کے اندر کچھ افراد جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں، جو افسران بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اعلیٰ ترین عدالت کے اندر بیٹھ کر اوریجنل جورسڈکشن کے اندر آپ ان کے خلاف آبزرویشنز بھی دے دیتے ہیں، اور آپ ایک ایسا آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ جب وہ ٹرائل میں جائے گا تو وہ جو اسپیشل کورٹ کا یا جج ہوگا یا سیشنز کورٹ کا جج ہوگا، اس کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ وہ ان کو اپنے ایویڈنس کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر بری کر دے۔ تو آپ جو ہے جو بنیادی حق ہے اب
10A کا, آرٹیکل 10A کا رائٹ ٹو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل. ٹھیک, آپ جب سو موٹو لیتے ہیں آپ اس کو افینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے آئی تھنک چیف جسٹس ڈیزگنیٹ کی, انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ بیلنس دیکھنا ہے کہ 184(3) اور 10A کو ہم نے ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھنا ہے کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے بٹ کسی اور کا بھی بنیادی حق نہ اس میں اس سے متصادم نہ ہو جائے ہماری پروسیجر. ٹھیک. ناظرین, میں اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں, پھر دہرانا چاہتا ہوں, اور اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اب کہہ رہا ہوں کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب نہیں رہے ہیں. میں جب وہ چیف جسٹس تھے بار بار اپنے پروگرام میں کہتا رہا کہ ہم نے سنا یہ تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض معاملوں میں انصاف بھی اندھا ہی رہا ہے. اور ضروری بات ہے کہ منصور صاحب کے علاوہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی اس کے اوپر رائے لے لی جائے. سجاد میر صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, آپ تو بڑے پرانے عرصے سے دیکھتے رہے جسٹس منیر سے جو قباحتیں شروع ہوئی تھیں, ہماری عدلیہ کی تاریخ بھی کو بہت زیادہ سنہری لفظوں میں لکھنے والی نہیں ہے, آپ اس عہد کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے ہول؟ دیکھیں جی, خرابیاں غلطیاں تو ہوتی ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ویو پہ چل کے تحریک بنی تھی اور خلا تھا ہمارے ملک میں, نہ بے نظیر تھی نہ نواز شریف تھا, اور خلا رہتا نہیں. یہ ایک قانون فطرت ہے, اللہ کی میں کمال نہیں کہتا کہ اللہ نے یہ بھیج دیا, خلا باقی نہیں رہتا. ٹھیک. جسٹس چودھری اس میں آئے تھے اور انہیں بہت کچھ کرنا تھا. دیکھیں ہم بڑا کوٹ کرتے ہیں خاص طور پہ جسٹس مارشل کو, بیسک ان کے کئی فیصلوں پہ اعتراض بھی ہوئے, ان کی کردار کشی بھی ہوئی, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئیں, فرض کیا افتخار اسلام کیس کی طرح کے واقعات بھی ایک دو جو ہے جو اس عہد سے منسوخ کیے جاتے ہیں. لیکن ان کی کنٹریبیوشن کیا گنی جاتی ہے کہ پہلی بار انہوں نے عدلیہ کو ایک ادارے کے طور پر کانگریس اور پریزیڈنسی کے مقابلے میں کھڑا کیا. ٹھیک. اختیارات وہ لیے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اختیارات وہ لیے کہ آئین کے تحت اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ اگر سٹرکچر سے ہٹ کر تو اس پہ بات کر سکتے ہیں. ان کے 50 مقدمات ایسے ہیں جن کا بنیادی رول جو تھا عدلیہ کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا اور انصاف کے ہو, یعنی کہ یہ بات اس وقت زیر بحث ہے ہی نہیں ہے کہ ان کے اسٹیل مل کا مقدمہ ہوا, جی راکٹوں کا مقدمہ ہوا. اب لوگ کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو ہمارے یہ فائدہ ہو گیا ہوتا, یہ گلے میں پھنس گیا, پھنس گئی. دیٹس ناٹ ایشو. ایشو یہ ہے کہ ایک بار انہوں نے کہا, ایک ہماری ایگزیکٹو منہ مانی کر رہی تھی, پارلیمنٹ بھی کئی باتوں میں اپنے آپ کو بالادست قرار دے رہی تھی, یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سپریم ہیں. اس پوری سچویشن میں عدلیہ کا رول کیا رہا تھا کہ جب بھی مارشل لا لگتا تھا وہ اس کو انڈورس کر دیتی تھی. تو فرسٹ ٹائم عدلیہ ایک ادارے کے طور پر آیا ہے. اس میں افراد تفریط ہونا جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آنے والے دنوں میں 2 جج ایسے ہیں کم از کم جو کنٹینیوٹی میں آئیں گے, بلکہ 3 آئیں گے. یہ آئیں گے اور اس کے بعد ناصر الملک آئیں گے, اس کے بعد جواد آئیں گے. یہ 3 جج کو 2.5 سال میں 2 سال میں کنٹینیوٹی کے ساتھ آئیں گے. ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ اس ٹریڈیشن کو بھی, اور جو ایک توازن کی ٹریڈیشن ہے جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا ہمارے چیف جسٹس کا, اب جو انہوں نے بات کی جیلانی نے, صدر حسین جیلانی نے, پہلی بات انہوں نے کہا تھا کہ سو موٹو کم کرنے چاہیے. انٹرنیشنل رپورٹ بھی آئی ہے, آج انہوں نے لے بھی لی ہے. تو جو حالات ہیں اس کے مطابق کبھی کبھی آپ اصول نہیں بنا لیتے کہ میں نے سو موٹو نہیں لینا اور پھر کہیں جی حالات تو ایسے ہیں کہ لیا جانا چاہیے لیکن میں نے نہیں لینا. یہ ہو نہیں سکتا. تو جس یہ ایک ڈسکشن ہے تو استعمال ہونی چاہیے. ناظرین, میں اپنے استاد سے تھوڑا سا جرأت رندانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز سے صاحب کی 2 کوالٹیز بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے خود بھی پی سی او کے تحت حلف لیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. لیکن جو ناقابل معافی جرم میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ یہ اس 3 ججز کے پینل کے بھی ممبر تھے جس نے جنرل مشرف کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ 3 سال تک اپنی مرضی سے کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلی چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مجھے 1 لائنر تینوں کا چاہیے. میں جو صرف اس میں تھوڑا سا جو ہے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو میر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں مجھے اس چیز کی خوشی ہے ایز اے پاکستانی کہ جو آئیڈیلزم ہے نا ہمارا اباؤٹ پرسنالٹیز, وہ آہستہ آہستہ نارملائز ہوگا. ہمیں جو شخصیات ہیں نا ان سے بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. تو جج چودھری جو ہیں مطلب ہی واز گڈ اینڈ ہی واز بیڈ, ہی ڈیڈ سم رائٹ تھنگز اینڈ ڈیڈ سم رانگ تھنگز. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈیلزم نہیں ہے, جو ہم سیاست میں بھی آئیڈیلزم ڈھونڈ رہے ہیں ان کی مثالیں دیکھیں. حضرت عمر نے ہمیں اسٹرینتھ انسٹیٹیوشنز میں ڈھونڈنی چاہیے, ناٹ ان پرسنالٹیز. بالکل سر, یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہیں ابھی. نواز شریف کا پودا اس طرح نکالا جا سکتا ہے کسی چیز پہ, لوگ کہہ رہے ہیں. جج چودھری جو ہے ایک اگلے جج کو ڈرایا, وہ ایک انگلش کی ایک باقاعدہ لائن تھی, انہوں نے کہا کہ جو آدمی زخمی ہوا ہوتا ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ سروائیو کر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ سروائیو کر گئے تھے اس ویو کو, سپورٹ مل گئی جو پہلی دفعہ تھی پریزیڈنٹ تھی, لوگ زیادہ مشرف سے تنگ آ چکے ہوں ان کی بدماشیوں سے یا جو بھی تھا کر رہے تھے اس کے کے ساتھ افغانستان والے چکر, یہ اوور آل. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ خلا تھا وہ کسی نے پور کرنا تھا, وہ ان کی جو نا ہے وہ لوگوں کو پسند آ گئی. انہوں نے کہا یار یہ جج جو ہے وہ جنرل کے سامنے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے,
مجھے کبھی کبھی شک لگتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا کبے نو لت پئی راس آ گئی. ہو سکتا ہے, لیکن میں بالکل اس طرح جس طرح آصف صاحب زرداری صاحب جو صدر بن گئے. بخاری صاحب ان کے ذہن میں کیا تھا, لیکن دیکھیں جس دن جنرل مشرف نے ان کو بلایا تھا, اگر جنرل مشرف نے سوٹ پہنا ہوتا نا تو وہ صدر ہوتے. وہ وردی پہن کے بیٹھے تھے گریڈ 22 کے افسر کے طور پہ, اور اس اسکیم آف تھنگ میں وہ چیف جسٹس کے نیچے تھے, اسے اوپر نہیں تھے. اگر وہ کہتے پریزیڈنٹ کے طور پہ میں فارغ کر رہا ہوں تمہیں, تو ہو سکتا ہے جج چودھری کہتے کہ یار شاید میرا ٹائم آ گیا. وہ پھنس گئے اور جا کے کام, انہوں نے کہا نہیں بھائی جان اس طرح نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے اگر 50 سیکرٹریز ہیں, ان میں ایک ڈیفنس سیکرٹری ہے, اس ڈیفنس سیکرٹری کے متحد آپ ہیں, آپ کی بات تو میں نہیں مان رہا. اینڈ دیٹ ہی اسٹک. اصل میں سچویشن کی پیداوار ہے, کوئی جو آپ چیز کہہ رہے ہیں نا, جو اعتراضات کر رہے ہیں مقافات عمل ہے, حادثے کی پیداوار کیا ہے. چلیے اس سچویشن ہو سکتا ہے معجزے کی پیداوار حادثے کی نہ ہو. اس حادثے معجزے یا سچویشن سے پہلے جو جسٹس چودھری تھے وہ زیر بحث ہے ہی نہیں ہمارے اس وقت. میں اس پہ ایک چیز ایڈ کروں گا جی, ہماری میرے سوال کا جواب تو لیلا دے رہا میں تو ون لائنر میں دے دیا. سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو کو اتنی سپیس دینی ہوگی کہ وہ اپنا کام کر سکے, جو وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایگزیکٹو جو وہ مینڈیٹ ان کو ملا ہے وہ اپنے وعدے پورے کر سکے. مگر یہ ذمہ داری اس پارلیمنٹ پہ بھی ہوگی, ایگزیکٹو پہ بھی ہوگی, میڈیا پہ بھی ہوگی, پبلک پہ بھی ہوگی کہ سپریم کورٹ کو کمزور نہ ہونے دیں. کیونکہ اگر کل کو کوئی تالے آزما, جیسے نوابزادہ نصر اللہ خان کہتے تھے, کوئی تالے آزما اگر مہم جوئی کے لیے آگے بڑھے گا تو اس سپریم کورٹ کے علاوہ اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. اور جو ریئیکشن ہوا نا کل خاص طور پہ کچھ وکیلوں کا, ان کے اپنے سٹیکس بھی ہیں, انٹرسٹ. اب بابر ایوان بول رہے ہیں, آسما جہانگیر کا کیا نام ہے اس کا, عرفان قادر, یہ بول رہے ہیں, کوئی تک نہیں ہے. ایگوز کے پھڈے نہیں ایگوز کے علاوہ جی دیکھو, میں سول سوسائٹی کے بارے میں تو خاص طور پر بڑا کانشیس ہوں. یہ جو بات کرتے ہیں نا سول سوسائٹی, جو ہمارے ہاں بات کرتی ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. دوسروں کے پیسوں پر ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے جو ہیں, میری نظر میں ٹھیک ٹھاک مجھے مطلب آپ اس کو اردو میں پڑھ رہی ہیں, وہ سول انٹرسٹ نہیں, وہ سول سوسائٹی ہے, وہ سول سوسائٹی ہے کہ میرا اپنا. لیکن سر یہ میں نے بات اور کری تھی جو پہلے میر صاحب سے ہوتی ہے, نواز شریف کے زمانے آپ نے کہا کہ انڈیا کی طرف کیوں جھکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں انڈیا کی طرف نواز شریف صرف جھکنا نہیں چاہ رہا ہے, امریکہ بھی جھکا ہوا ہے, پوری دنیا جھک رہی ہے. اس وجہ سے کیوں 1 کروڑ 1 ارب 10 کروڑ پیٹ ہے سر, اکانومی ہے. اور اگر فرض کیا صرف سوچنے کے اسلام آباد میں نواز شریف کھڑے ہیں اور ان کا منہ جو ہے اس وقت پالیسی وائز چائنا کی طرف ہو, نواز شریف ہیز آلویز بین نون کہ وہ لین کرتے ہیں اپنے رائٹ کی طرف, ہی از رائٹ آف سینٹر. تو انڈیا رائٹ میں آتا ہے, وہ اسی طرف لین کریں گے اس وجہ سے کہ اگر چائنا اور انڈیا جس طرح جن بن رہے ہیں اکنامک, یہ نہیں ہوگا کہ ان کا فال آؤٹ اس علاقے میں یہ تو ایک طرح سے ڈکٹیٹ بھی ہے نا امریکہ کی, ڈونٹ لین ٹورڈز چائنا, لین ٹورڈز انڈیا. ناظرین جھکنا پڑے گا یا افغانستان. عامر بریک کے لیے جانا ہے مجھے, بریک کا وقت ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کا آخری مرحلہ شروع ہوگا, اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کوئی موضوعات رہ گئے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو جائے, اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروگرام کا اب آخری مرحلہ ہے, وقت کم ہے, ایشوز تو بے پناہ ہے, جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں. سجاد میر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جو 2 بڑے ایشو ہمیں بتائے گئے تھے جب نواز شریف صاحب تشریف لائے, خاص طور سے 2 مہینے کے بعد جب انہوں نے تقریر کر کے عوام کو یہ کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی مسائل کیا ہیں, 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے, 3 دفعہ چیف منسٹر رہ چکے, میرے لیے تو دیٹ واز اے شاکنگ اسپیچ اسٹارٹ. اینی وے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی جو پالیسیز ہیں خاص طور سے لوڈ شیڈنگ اور اکانومی کے حوالے سے, وہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں؟ اصل بات یہ جی کہ مجھے بڑی ریزرویشن ہے, تحفظات ہیں ان کی پالیسیوں پر. میری بنیادی ایک بات یہ ہے جو میں نے شوکت عزیز کو بھی کہی تھی کہ بدقسمتی سے ہماری معیشت کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فنڈ مینیجرز کے سپرد کر دیا گیا ہے. ٹھیک, بینکرز کے سپرد ہو. یہ نہیں کہ یہ کوئی توہین ہے ان پیشوں کی, بلکہ وہ اس کام کے لیے ہے نہیں. اکانومسٹ میرا خیال ہمارے ہاں آخری محبوب الحق آیا تھا. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو آپ نے بنا لیا, آئی ایم ایف کا ایجنڈا بالکل پرانی حکومت طے کر گئی تھی, اس حکومت کو وہ فالو کرنا پڑا. اچھا, فالو کرنے کے ساتھ آپ کو ریلیف بھی دینا ہے, آپ گروتھ آپ بڑھ نہیں سکتی آپ کی, آپ لوگوں کو اس طرح سبسڈیز یا ریلیف قسم کی چیزیں جو ہیں پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہ بات طے تھی کہ اس سے انفلیشن ہوگی جو ہو رہی ہے, اور یہ بات بھی طے تھی کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بالکل اس طرح ہی فلکچویٹ کرے گی, سوائے ایک انڈیکیٹر کے کہ آپ کا سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, اور کوئی ایسے انڈیکیٹر فی الحال نہیں ہے جس کا امپیکٹ لوگوں پر پازیٹیو پڑتا ہو. ایک بڑی سیدھی بات ہے. اچھا, یہاں تو اب اس کے بعد جواب یہ ہے کہ اس کی آلٹرنیٹو کیا ہے. بھائی میں لے مین کے طور پر تو کوئی ایسی آلٹرنیٹو کہیں گنوا سکتا ہوں.
لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کام کسی اکانومسٹ کا ہے. ہمیں اکانومی میں، اب آپ اس بات کو آج کے کانٹیکسٹ میں تو زیادہ پازیٹیو نہیں لیا جائے گا، لیکن میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اکانومی میں ایک ایکیو خان کی ضرورت ہے جو بالکل ایک نئی، دیکھیں محبوب الحق تھا، مگر اس کا کیا کریں کہ وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ سمجھتے ان سے بڑا اکانومسٹ کو پیدا ہی نہیں ہوا. مسئلہ یہی ہے. لیکن میں نے بڑا غور کیا ہے، اسحاق ڈار نہیں تو کون، وہ بھی نظر نہیں آتا ان کے درمیان. ان کا دیکھیں پلاننگ کمیشن ہے. میں نے احسن اقبال سے بھی کہا کہ بھائی دنیا میں بہت ہمارے اکانومسٹ موجود ہوں گے، ان کو یہاں اکٹھا کرو. انہوں نے کہا تھا میں ٹرائی کر رہا ہوں فلاں بھی شکاگو میں فلاں یہ وہ ویژن 2020 لے 25 شروع ہو گیا ہے. دیکھیں جب تک پہلی حکومتوں نے مربادی تھی ویژن بیسک چیز ہے 2020 یہ میں. حکومت جو ہے شہری حکومت ہے. میں نے ایک زمانے میں ایک لیفٹ کے آدمی سے پوچھا کہ تو کیوں حمایت کر رہا ہے نواز شریف کی، پرانے زمانے کی بات ہے. اس نے کہا جی یہ نیشنل برجوازی ہے جو فیوڈل سے بہتر ہے. بہت اچھی بات ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن یہ شہری لوگ ہیں. ٹھیک، ہماری بیک بون ایگریکلچر ہے. مہاتر نے ترقی کی تو پہلے ایگریکلچر کو سٹرونگ کیا. بھائی ہماری کپاس کی اگر نہ ہو، ماڈل سے تو میر صاحب ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے، یہ تو طے ہو گیا اس میں ہے. تھوڑا سا جو انڈیکیٹرز ہیں، اسٹاک مارکیٹ میرے خیال میں انڈیکیٹر نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ بہت سے چند بلکہ کارٹل جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کو اوپر نیچے کرتا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے اسٹاک مارکیٹس گر رہے ہوں اور پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ اٹھ رہا ہو. اس کا مطلب ہے کلیئرلی کہ ہمارا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ دنیا کے اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. ہمارا انٹرپلے اور ہے. جس طرح دنیا میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں ہمارے یہاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. لیکن سر یہ جو نئی چیز ہے پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی، کم از کم پچھلے 10-15 سال میں پاکستان کے لیڈرز نے زور لگا کے دیکھ لیا. جنرل مشرف نے، زرداری صاحب نے، یورپین پارلیمنٹ نے آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دے دیا. اٹ از اے ہیوج تھنگ. لوگوں کو یہاں پتا نہیں ہے. ایپٹما کے اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، کنزرویٹو فیکٹس اینڈ فگرز، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بجلی اور گیس مل جائے، اس میں اگر ہے تو ہم $3 بلین ایک سال کی اوپر لے کے جائیں گے اپنی ٹریڈ ایکسپورٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ 1 ملین نئے لوگوں کو، 10 لاکھ نئے لوگوں کو روزگار ملے گا. سر یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو دیہڑی پہ کام کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جو ٹیکسٹائل مل کے اندر کام نہیں کر رہے تھے. اور فرض کیا، میں صرف آپ کو ایک بتا دوں، ایک چائنیز کمپنی جو اب اپنا کام لے آف کر رہی ہے، $1 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے صرف لاہور کے اندر. ٹیکسٹائل کے اندر ایک ریولوشن ہے. لوگ جو ہے نا میاں منشا سے لے کے نیچے تک وہ یہ پریشان ہے کہ اگر اتنی بڑی کمپنیاں آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں تو مقابلے کے لیے تیار رہیں. پھر ایک منٹ میں وضاحت کر دوں کہ اس وقت تک کی جو سچویشن ہے میں اس پہ کمنٹ کر رہا ہوں. آپ اب اسٹیٹس آپ کو یورپین ملا ہے، آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، آپ لوڈ شیڈنگ کے باوجود اتنی ٹیکسٹائل پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس وقت ٹیکسٹائل میں ہم نے جو پچھلے سال پرووائڈ کیا تھا اس سے کم کیا ہماری ایکسپورٹ. جی جی. تو وی وش یہ اپرچونٹی وی کین کیچ اویل کریں. جی منصور. ہمارا بنیادی فنڈامنٹل اکنامک پرابلم ہے. میر صاحب نے کہا، ڈاکٹر محبوب الحق اینڈ ڈاکٹر محبوب الحق از ایبسلیوٹلی رائٹ اباؤٹ ہم. اور 1986 کا بجٹ آخری بجٹ تھا جو ہمارا سرپلس تھا. اس کے بعد سے وی آر اے لون ڈریون اکانومی. ہماری انحصار جو ہے وہ غیر بیرونی اور لوکل قرضوں پر ہے. قرضے اتارتے ہیں تو قرضے لے کے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. میرے ساتھ منصور اوان صاحب تشریف رکھتے تھے، عامر غوری موجود تھے، میرے استاد جناب سجاد میر صاحب تشریف رکھتے تھے. ہم نے کوشش کی جتنے بھی مسائل آج پاکستان کو درپیش ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا جائے. ظاہر ہے بہت سے موضوعات رہ گئے ہوں گے، لیکن آج کی اس گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اگر حکومت اپنا کام کرے اور اس کے نیچے ادارے اپنا کام کریں اور ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہو، چاہے وہ انصاف کی فراہمی ہو، چاہے وہ اس کا اکنامک سٹیٹس ہو، تبھی ریلیف جو ہے وہ قوم کو محسوس ہوگا. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے کہ وہ ان سارے معاملات کی طرف توجہ دے گی اور اپنی بیسٹ کیپیبلٹی استعمال کر کے صورتحال کو بہتر بنائے گی. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.